میں ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے جو مشہور ہوئے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی زندگی کے تعلق سے جو کچھ کتاب و سنت میں ملتا ہے اور تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کے تعلق سے کتاب و سنت میں زیادہ باتیں نہیں بیان کی گئی ہیں، مختصر سی باتیں ہی بیان کی گئی ہیں۔ تاریخ لکھنے والوں نے خاص طور پر علامہ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر اور اسی طرح سے قصص النبیین کے اندر کچھ باتیں بیان کی ہیں، تو ان کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ابراہیم اور اسماعیل کا ذکر کرنا، ان کے بارے میں بیان کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ بعد میں ابراہیم کے بعد میں جتنے بھی انبیاء اور رسول اس دنیا میں آئے وہ سب کے سب انہی کی اولاد میں سے تھے، سارے کے سارے نبی انہی کی اولاد میں سے تھے۔ چنانچہ اسماعیل کی اولاد میں سے صرف ایک نبی بنے، وہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اسماعیل کی اولاد اور نسل میں سے تھے۔ اور اسحاق علیہ السلام کی نسل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے نبی تھے وہ سب اسماعیل کی اولاد میں سے، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، عیسیٰ، موسیٰ اور جتنے بھی نبی تھے وہ سب اسحاق علیہ السلام کی اولاد اور نسل میں سے ہے۔ اس لیے ان کے بارے میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے قرآن و حدیث کے اندر ان کو جاننا ضروری ہے۔ اسماعیل علیہ السلام جسے کہ پہلے بھی بیان کیا گیا کہ یہ حضرت ابراہیم کے پہلوٹے بیٹے تھے، یعنی سب سے پہلے ان کی پیدائش ہوئی، اور ان کی جب پیدائش ہوئی اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال کی تھی۔ 86 سال کی عمر میں اسماعیل کی پیدائش ہوئی اور ان کی ماں کا نام ہاجرہ علیہ السلام تھا۔ اسماعیل کی ماں کا نام ہاجرہ تھا۔ اور اسحاق علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام کی عمر ایک قول کے مطابق 99 سال اور ایک روایت کے مطابق 100 سال کی تھی، یعنی اسحاق یہ اسماعیل سے 14 سال چھوٹے تھے۔ اسحاق یہ اسماعیل سے 14 سال چھوٹے تھے، اور اسحاق کی والدہ کا نام، ماں کا نام سارہ تھا، سارہ علیہ السلام تھا۔ اسماعیل کی بہت ساری خصوصیات، حضرت اسماعیل کی بہت ساری خصوصیات اور صفات اور خوبیاں قرآن مجید کے اندر بھی پائی جاتی ہے اور احادیث کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلی خصوصیت اور خوبی اسماعیل کی جو قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ اللہ کے بڑے ہی مطیع و فرما بردار تھے، بڑے ہی اللہ کی بات ماننے والے تھے اور اللہ کے تابع تھے، اپنے والد کی طرح۔ جس طرح ان کے والد ابراہیم اللہ کی بات ماننے والے، اللہ کے فرما بردار تھے، ویسے ہی یہ تھے۔ ابراہیم کے تعلق سے تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور یاد کرو ابراہیم کو، جس ابراہیم نے ہر وعدے کو پورا کیا، ہر کام جو ان کو بتایا گیا سب کو پورا کیا، اور فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم کو اللہ نے خوب آزمایا اور ابراہیم ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ ویسے ہی ابراہیم علیہ السلام کی طرح یہ بھی اللہ کے مطیع و فرما بردار تھے، اور ان کی مطیع و فرما برداری کا سب سے عظیم واقعہ اور قصہ کہ جب ان کے والد نے کہا کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، جیسا کہ پہلے بیان ہوا، بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو ان کا جواب کیا تھا؟ یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابا جان جو اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے اس کو کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، مجھے آپ اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں سے ہی پائیں گے، یعنی اللہ کا حکم ہے
تو ماننا ہی ماننا ہے کہ ابا جان آپ کر مجھے ذبح کر دیجیے۔ تو اللہ کی خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اسی طرح سے قرآن مجید کے اندر اسماعیل علیہ السلام کی ایک خوبی اور ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اے ابراہیم ہم تمہیں اسماعیل کی شکل میں ایک بچہ، ایک اولاد دینے والے ہیں، تو اسماعیل کی جو صفت اور خوبی بیان کی اللہ تعالیٰ نے، فبشرناہ بغلام حلیم، جہاں اسماعیل کی خوشخبری کی بات آئی تو اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم ہم تمہیں ایک بردبار، ایک سمجھدار، ایک سنجیدہ بچے کی بشارت دینے والے ہیں۔ یعنی اسماعیل کی صفت کیا بیان کی گئی کہ وہ حلیم تھے، بردبار تھے، سنجیدہ تھے، اور غور و فکر کے ساتھ کام کرنے والے تھے، جلد باز نہیں تھے، ان میں صبر تھا، ان میں ٹھہراؤ تھا، مزاج کے بڑے ہی نرم تھے۔ اور جہاں اسحاق کی خوشخبری کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا، اے ابراہیم ہم آپ کو بغلام علیم، اسحاق کی جہاں بات آئی تو کہا کہ اے ابراہیم ہم آپ کو جانکار بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اسماعیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا حلیم، یعنی حلیم کا مطلب ہوتا ہے بردبار، سنجیدہ، جس کے مزاج میں ٹھہراؤ ہو، جو جلد باز نہ ہو، غور و فکر کر کے فیصلہ کرنے والا ہو۔ اور بات آئی اسحاق کی تو کہا کہ ہم جانکار بچے کو کہ خوشخبری آپ کو دینے والے ہیں اسحاق کی شکل میں جو جانکار ہوگا۔ تو مفسرین اس تعلق سے لکھتے ہیں کہ اسماعیل کے ساتھ حلیم کا لفظ آیا تو اسماعیل کی اولاد میں سے نسل میں سے عرب کے لوگ، لہٰذا آپ عرب کے لوگوں کو پائیں گے ان میں بڑی ہی نرمی ہے، سادگی ہے، سنجیدگی ہے، اور ان کے مزاج میں ٹھہراؤ ہے۔ اور وہیں اسحاق کی اولاد میں سے بنو اسرائیل، یہود و نصارہ، تو اللہ نے کہا اسحاق یہ جانکار ہوں گے، تو ان کی اولاد میں، یعنی آپ دیکھ لیجئے سائنس میں، علم میں، ٹیکنالوجی میں، یہودی یہ اہل کتاب یہ آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ان کے اندر، ان کی نسل میں علم کو رکھا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں یہ لوگ آگے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی صفت بیان کی کہ بڑے ہی نرم تھے، سادگی والی تھے، سنجیدہ مزاج تھے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کچھ اور صفات اور خوبیاں اسماعیل کی سورہ مریم میں بیان کی ہے۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد کیجئے، آپ ان مکہ والوں کے سامنے اسماعیل کا ذکر کیجئے، وہ وعدے کے بڑے ہی سچے تھے، جو وعدہ کر لیا اس کو پورا ہی کرنا ہے، وعدے کے بڑے ہی سچے تھے۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور اللہ کے رسول اور نبی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور اسماعیل کی ایک صفت یہ بیان کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے، خود بھی نماز پڑھتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اپنے رب کے بڑے ہی لاڈلے اور چہیتے تھے، اللہ کو بہت پیارے تھے اسماعیل، اللہ کے لاڈلے اور چہیتے تھے۔ تو یہ صفات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، وعدے کا سچا اور رسول اور نبی، نماز کا حکم دینے والا، تو یہ سب صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ اسی طرح سے خوبی اسماعیل کی یہ بھی ہے کہ سب سے عظیم کام خانہ کعبہ کی تعمیر میں وہ اپنے باپ ابراہیم کا ساتھ دے رہے تھے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر ابراہیم کا ساتھ دینے کے لیے ان کے بیٹے اسماعیل بھی ان کی ہیلپ کرتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا سورہ بقرہ کے اندر، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اوپر کر رہے تھے، بلند کر رہے تھے، اور ابراہیم کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے اسماعیل بھی۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی یہ صفت اور خوبی ہے، ان کا یہ کمال ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں ان کا بھی ہاتھ لگا ہے، انہوں نے بھی مدد کی ہے۔ اسی طرح سے
حدیثوں کے اندر اگر دیکھیں تو اسماعیل علیہ السلام کی یہ خوبی بیان کی گئی ہے کہ جس طرح سے وہ اللہ کے مطیع و فرما بردار تھے، ویسے ہی اپنے باپ کے بھی مطیع و فرما بردار تھے، اپنی بات کی بات بھی ماننے والے تھے، اور جو باپ نے کہہ دیا اس کو ماننا ہی ماننا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کے اندر ایک روایت آتی ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی حدیث سے بیان فرماتے ہیں، بڑی لمبی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے اندر بیان فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو مکہ میں چھوڑ کر چلے گئے تھے، آتے تھے ملنے کے لیے، پھر مل کر چلے جاتے تھے، اور اسماعیل پھر مکہ میں ہی بڑے ہوئے جوان ہو گئے، اور ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، ہاجرہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ مکہ کے اندر یمن سے جو قبیلہ آیا تھا، قبیلہ جرہم ایک قبیلہ آباد ہو گیا تھا وہاں مکہ میں، تو قبیلہ جرہم نے اپنی ایک بیٹی کا، ان میں ایک لڑکی تھی، ان کا نکاح اسماعیل سے کر دیا، شادی ہو گئی اسماعیل علیہ السلام۔ ایک مرتبہ آئے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے، تو اسماعیل یہ گھر پر نہیں تھے، کہیں تیر اندازی کرنے ہوئے گئے ہوئے تھے، شکار کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ گھر میں ان کی بیوی تھی، موجود تھی، یعنی ابراہیم کی بہو اور اسماعیل کی بیوی موجود تھی۔ تو پوچھا اسماعیل کی بیوی سے، کیا حال چال ہے، حال چال دریافت کیا، انہوں نے کہا ہم ٹھیک ہیں۔ پھر پوچھا تمہاری زندگی کیسے، گزر بسر تمہارا کیسا ہے؟ تو بیوی نے کہا، اسماعیل کی بیوی نے کہا بڑی تنگی کی زندگی گزار رہے ہیں، کھانا پینا بڑا مشکل ہے، بہت پریشانی کی زندگی ہے۔ تو ابراہیم نے کہا اپنی بہو سے کہ میں جا رہا ہوں، جب تمہارے شوہر آئے، اسماعیل آئے، تو ان کو بولنا کہ میں ایک وصیت کر کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے وصیت کی کہ جب تمہارے شوہر آئے تو ان سے بولنا غیر عتقتک الباب، تمہارے دروازے کے چوکھٹ کو بدل دینا، تو اسماعیل جب شام میں گھر آئے، ان کو معلوم چلا کہ کوئی آیا تھا، تو اپنی بیوی سے پوچھا، تو بیوی نے بتایا ہاں ایک بوڑھے بزرگ آدمی آئے تھے اور انہوں نے ایسی بات پوچھی۔ تو پھر اسماعیل نے کہا انہوں نے کوئی نصیحت اور وصیت کی ہے میرے لیے؟ کہا ہاں، وہ بول کے گئے ہیں کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو بدل دینا، تو اسماعیل نے کہا وہ میرے ابا جان ابراہیم تھے، اور انہوں نے یہ کہا ہے مجھے، یہ نصیحت، یہ وصیت کی ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، تمہیں طلاق دے دوں، لہٰذا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، کیونکہ جب تم اپنے شوہر کی نہیں ہو پائی اور تم اپنے شوہر کی تنگی کی شکایت کر رہی ہو تو اپنے رب کی کیسے ہو پاؤ گے؟ دیکھیے جو عورتیں تنگی کی شکایت کرتی ہیں نا اپنے شوہر کی، اور سسرال والوں کو بیان کرتی ہے، ہر اوچھی اور چھوٹی بات ان کے لیے نصیحت ہے۔ شوہر کی عزت بیوی کی عزت ہے، تنگی ہے، حالات ہوتے ہیں تو صبر کرنا چاہیے، اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے تو صبر کرنا چاہیے، لیکن عورتوں میں صبر نہیں ہوتا، وہ ہر بات مائکے میں بیان کرتی ہے، اور ایک بات میں 99 جھوٹ، اگر تھوڑی سی کمی رہ جائے تو اس میں یہ وہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، پھر رشتے خراب ہوتے ہیں، تعلقات ٹوٹتے ہیں اور میاں بیوی میں دوری آتی ہے۔ تو ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ بیوی جو اپنے شوہر کی نہ ہوئی وہ اپنے رب کی کیسے ہوگی، تو اسماعیل علیہ السلام نے ان کو طلاق دے دیا، وہ اپنے گھر چلی گئی۔ پھر قبیلہ جرہم کی دوسری لڑکی سے ان کا نکاح ہوا، دوسری شادی کر لی انہوں نے۔ پھر تھوڑے دن بعد آئے ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لیے آئے، پھر پوچھا دوسری بہو سے، اپنی اسماعیل کی دوسری بیوی سے، کیا حال چال ہے، تمہارا گزر بسر کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، ہم بہت اچھے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کیا، اپنے شوہر کا شکر ادا کیا۔ پوچھا ابراہیم نے تمہارا کھانا پینا کیا ہے؟ کہا کہ ہم گوشت کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بارک اللہ فی لحومکما و شرابکما، اللہ تمہارے گوشت میں اور تمہارے پانی میں برکت دے، میں جا رہا ہوں۔ ابراہیم جب آئے تو ان سے بول دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو باقی رکھو، دروازے کی چوکھٹ کو بدلنا نہیں ہے۔
چنانچہ پھر اسماعیل اس وقت موجود نہیں تھے، گھر سے باہر تھے، شام میں آئے، پوچھا کون آیا تھا، کہا کہ ایک بزرگ آئے تھے اور یہ سب پوچھ رہے تھے، اور اس طرح سے میں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے ہمارا سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے اور ہم گوشت کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں۔ پھر اسماعیل نے پوچھا کوئی وصیت کی ہے میرے لیے؟ کہا ہے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو بدلنا مت۔ تو اسماعیل نے کہا اپنی بیوی سے، وہ میرے ابا جان تھے اور مجھے یہ بول کے گئے ہیں کہ میں تمہیں اپنی زوجیت میں، اپنے رشتے میں باقی رکھوں۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ ابراہیم کی دعا کا اثر، ابراہیم کی دعا کا اثر کہ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تمہارے گوشت میں برکت دے، تمہارے پانی میں برکت دے۔ مکہ کے لوگ ہی وہ لوگ ہیں دنیا میں جو صرف گوشت اور پانی پر گزر بسر کر سکتے ہیں۔ مکہ کے لوگ ہی ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو گوشت اور پانی پر گزر بسر کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی دنیا والے گوشت اور پانی پر گزر بسر نہیں کر سکتے۔ اور یہ چیز ہم نے بھی دیکھی ہے کہ وہاں ڈیلی گوشت کھاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ڈیلی گوشت پکتا ہے تو کیا کہتے ہیں، یار اب آج دال کھاتے ہیں، آج سبزی کھاتے ہیں، اگ جاتے ہیں ہم لوگ۔ لیکن ابراہیم کی دعا کا اثر کہ گوشت سے وہ لوگ کبھی بھی اکتاتے نہیں ہیں، ان کا دل نہیں بڑھتا، بلکہ وہاں سبزیاں اچھی نہیں لگتی، ان لوگ سبزیاں اتنا شوق سے نہیں کھاتے جتنا وہ گوشت شوق سے کھاتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت ان کا کھانا اناج اور غلہ بھی ہوتا، گوشت اور پانی کے علاوہ اناج اور غلہ بھی ہوتا، اور ابراہیم کی دعا ہوتی تو ان کے اناج اور غلے میں بھی بہت برکت ہوتی اور وہاں اناج اور غلہ بھی بہت پیدا ہوتا۔ لیکن وہاں اناج اور غلہ پیدا نہیں ہوتا، وہاں اناج اور غلہ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر، برکت دیکھیے کہ اہل مکہ یا اہل عرب یہ گوشت خور لوگ ہیں، گوشت ان کی اہم غذا ہے۔ اسی طرح سے اسماعیل علیہ السلام بڑے ہی خوبصورت نوجوان تھے، بڑے ہی ذہین تھے۔ 14 سال کی عمر میں انہوں نے عربی سیکھ لی تھی۔ دیکھیے پہلے اسماعیل کی زبان عربی نہیں تھی، قبیلہ بنو جرہم جو یمن سے آیا تھا، مکہ میں آباد ہوا، ان کی زبان عربی تھی، لیکن اسماعیل علیہ السلام ان کے اندر پلے بڑے، جوان ہوئے تو 14 سال کی عمر میں عربی سیکھ لی، اور سب سے پہلے فصیح عربی زبان بولنے والے اسماعیل علیہ السلام ہی تھے۔ اور اسی طرح سے سب سے پہلے گھوڑے کی سواری کرنے والے اسماعیل علیہ السلام تھے۔ ان سے پہلے گھوڑے کی سواری لوگ نہیں کرتے تھے، بس گھوڑے کو فالتو کی طرح پالتے تھے، ان سے کچھ کام لیتے تھے، لیکن سواری نہیں کرتے تھے۔ تو اسماعیل نے سب سے پہلے گھوڑے کی سواری کی۔ اسماعیل کے 12 بیٹے پیدا ہوئے، 12 بیٹے ان کے پیدا ہوئے، اور ان میں صرف 2 مشہور ہوئے، نابت اور قیدار۔ 12 بیٹوں میں سے نابت اور قیدار 2 مشہور ہوئے، جن سے بعد میں نسل آگے بڑھی، اور پوری عرب قوم انہی سے وجود میں آئی، انہی کی نسل سے تھی۔ اسماعیل علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو ان کی عمر 137 سال کی تھی۔ 137 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، اور انتقال سے پہلے انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی اسحاق علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کیا کہ آپ کو میرے بعد لوگوں کو دین سمجھانا ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے، اور ان کا انتقال ہو گیا، جو ان سے 14 سال چھوٹے تھے۔ اور ان کی بیوی، ان کی ماں کا نام سارہ علیہ السلام تھا۔ بلکہ یہودیوں کے نزدیک یہودی یہ کہتے ہیں کہ اسحاق یہ ذبیح اللہ تھے، جو ذبح ہوئے تھے اللہ کے حکم پر۔ ابراہیم نے اپنے جس بیٹے کی قربانی دی وہ اسماعیل نہیں، اسحاق تھے، اور وہ حسد کے مارے جلتے ہوئے، کیونکہ یہودی سارے کے سارے اسحاق کی اولاد میں سے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام یہ ذبیح اللہ ہے، ابراہیم نے جو ذبح کیا تھا یہ اسحاق ہے، اسماعیل نہیں ہے۔ حالانکہ ان کی بات سراسر حقیقت کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، اور خود ان کی کتابوں کے خلاف۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اسماعیل یہ ابراہیم کے
پہلوٹے بیٹے تھے، اکلوتے بیٹے تھے نہیں، سب سے پہلے پیدا ہونے والے اسماعیل تھے، اور وہ پہلا بیٹا مانتے ہیں۔ اور قربانی کا مطالبہ جو ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ پہلے بیٹے کا ہوا تھا، پہلے بیٹے کا ہوا تھا، اور وہ مانتے ہیں کہ پہلے بیٹے اسماعیل ہی ہیں۔ اور اسی طرح سے قرآن میں ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی کہ فرشتے آئے تھے، فرشتے آئے انسانی شکل میں مہمان بن کر، اور مہمان کے طور پر مہمان نوازی کی ابراہیم نے ان کی، اور پھر بعد میں ان کو خوشخبری سنائی، تو وہاں پر جو الفاظ ہیں فبشرناہ باسحاق، ہم تمہیں اسحاق کی خوشخبری دیتے ہیں۔ ان کی بیوی سے کہا، ان کی بیوی موجود تھی سارہ، تو ان کی بیوی نے کہا تھا اس وقت کہ میں بانجھ ہو گئی ہوں اور میرا یہ شوہر بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ ابراہیم، ہمارے ہاں کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا تعجبین من امر اللہ، کہ تمہیں اللہ کے معاملے پر تعجب ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبشرناہ باسحاق، ہم نے ان کی بیوی کو اسحاق کی بشارت سنائی، ومن وراء اسحاق یعقوب، وہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اسحاق کے بعد پھر یعقوب کی بشارت سنائی کہ تمہارے بیٹے اسحاق کو اولاد پیدا ہوگی، ان کا نام یعقوب ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ جو ذبح ہوئے تھے وہ اسماعیل تھے، اسحاق نہیں تھے، لیکن یہودی اس بات کی مخالفت کرتے ہیں اور اس بات کو نہیں مانتے، حسد کے مارے، جلتے ہوئے، نفرت کرتے ہوئے۔ اسحاق علیہ السلام کی بیوی کا نام رفقہ تھا، رفقہ تھا، اسحاق کی بیوی کا نام رفقہ، مورخین نے بیان کیا ہے، ابن کثیر نے اپنی دونوں کتابوں کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اسحاق کے دو بیٹے تھے، اسحاق کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا عیسو اور ایک کا نام تھا یعقوب۔ اسحاق کے دو بیٹے، ایک کا نام عیسو، اس کو اہل کتاب عیس کہتے ہیں، اور دوسرے کا نام یعقوب۔ اسحاق کو پہلے بیٹے عیسو سے محبت زیادہ تھی، جبکہ اسحاق کی بیوی رفقہ کو یعقوب سے محبت تھی، یعقوب سے محبت تھی۔ یعقوب بوڑھے ہو گئے، بیمار ہو گئے، آنکھیں چلی گئی، تو انہوں نے اپنے بیٹے عیسو سے یہ فرمائش کی کہ میرا کچھ کھانے کا من کر رہا ہے، آپ میرے لیے لذیذ کھانا بنا کر لاؤ۔ یہ اہل کتاب کی روایتیں ہیں، ابن کثیر نے بیان کیا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اپنے بیٹے عیسو سے کہا، پہلے بیٹے سے کہا میرا لذیذ کھانا کھانے کا من کر رہا ہے، لہٰذا میرے لیے لذیذ کھانا بنا کر لاؤ۔ اندھے تھے، بیمار ہو گئے تھے، لہٰذا ان کے بڑے بیٹے گئے شکار کرنے کے لیے، شکار کر کے لاتا ہوں کوئی جانور تو اپنے بیٹے، اپنے باپ اسحاق کی فرمائش کو پورا کرتا ہوں۔ آنے میں تھوڑی دیری ہو گئی، کافی تاخیر ہو گئی، لہٰذا ان کی بیوی، اسحاق کی بیوی رفقہ نے اپنے بیٹے یعقوب سے کہا کہ ایسا کرو، عیسو تو گیا ہوا ہے، ایسا کرو تم اپنے جانور ذبح کر کے اپنے ابا کی خواہش کو پورا کرو، خواہش کو پورا کرو، کیونکہ اسحاق نے کہا تھا کہ تم میرا اچھا کھانے کا من کر رہا ہے، میرے لیے کچھ اچھا بناؤ، میں تمہیں دعا دوں گا، تمہیں دعا دوں گا۔ تو ان کی بیوی چاہتی تھی کہ یہ دعا نبی کی دعا ہے، قبول ہونی ہے، میرے بیٹے یعقوب کو لگے، کیونکہ ان کی بیوی رفقہ یہ اپنے بیٹے یعقوب سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کھانا بنایا اور اپنے باپ کے سامنے پیش کیا۔ وہ نظر ان کی جا چکی تھی، کمزور ہو چکی تھی، پہچانے نہیں، اور انہوں نے کھانا کھایا اور پھر انہوں نے دعا کی، اور دعا یعقوب کے حق میں قبول ہو گئی۔ دعا یہ کی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آباد کرے، تمہاری نسل کو آباد کرے، اور تم سے دین کا اچھا کام لے، اور تمہیں امن والی جگہ پہنچائے۔ تو یعقوب کے حق میں وہ دعا قبول ہو گئی، لہٰذا یعقوب علیہ السلام پہنچے بیت المقدس پہنچے، اور وہاں پر یعقوب علیہ السلام نے فلسطین کے اندر بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر یہ یعقوب علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی ہے۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر سلیمان نے نہیں کی، یعقوب نے کی ہے، بلکہ سلیمان نے تو اس کی عمارتوں کو اور بلند کیا تھا، لیکن اصل جو مسجد اقصیٰ کی
بنیاد ڈالی وہ یعقوب علیہ السلام تھے، اور پھر یعقوب علیہ السلام سے بھی بہت سارے لڑکے پیدا ہوئے جن کا ذکر بعد میں آئے گا، جن میں سے یوسف علیہ السلام ہیں۔ تو یہ معلومات ہمیں اسحاق علیہ السلام کے تعلق سے اور اسماعیل کے تعلق سے ملتی ہے۔ ان کا خلاصہ اور نچوڑ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے والا بنائے، آمین۔ ماشاء اللہ۔ کون پہلی مرتبہ آیا ہے؟ پہلی مرتبہ کون آیا ہے بچوں میں سے؟ دوسری مرتبہ کون آیا ہے؟ آپ دوسری مرتبہ آئے؟ اچھا ماشاء اللہ۔ اچھا یہ بتاؤ کہ آج کن دو نبیوں کا ذکر ہوا ہے اور کس کے بیٹے تھے؟ بتاؤ، کھڑے ہو ماشاء اللہ، شاباش۔ اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم کا نہیں ہوا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ وہ دونوں کس کے بیٹے تھے؟ کس کے بیٹے تھے دونوں؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ شاباش، آؤ کوئی بات نہیں، کھڑے تو ہوئے ماشاء اللہ، لو شاباش۔ اسماعیل علیہ السلام کی ایک خوبی قرآن مجید میں وارد ہوئی ہے، ان کی ایک صفت اور خصوصیت کیا وارد ہوئی ہے بتائیے، کون بتائے گا؟ قرآن میں ان کی کیا خوبی بیان ہوئی ہے؟ میں نے 4-5 خوبیاں بیان کی ہیں، تو بتاؤ۔ ایک خوبی ہے ان کے بجانا نہ ان کے گردن کاٹے۔ اللہ تعالیٰ نے نا ابراہیم علیہ السلام کو سپنے میں بولا کہ نا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کو ذبح کر۔ شاباش شاباش، ہاں پھر تو پھر نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا ان کو ذبح کر دیا۔ ماشاء اللہ۔ تو انہوں نے بات مانی اپنے ابا کی، اپنے رب کی بات مانی، یعنی وہ اسماعیل اپنے رب کے فرما بردار تھے، بات ماننے۔ ماشاء اللہ، شاباش۔ آؤ، اچھا بیان نہیں کر پا رہا لیکن پہنچ گیا وہاں تک، شاباش، بہت اچھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی پیدائش کی خوشخبری سنائی ابراہیم کو، تو لفظ استعمال کیا فبشرناہ بغلام حلیم، اے ابراہیم ہم آپ کو بردبار بچے کی بشارت سنانے والے ہیں۔ تو کیا مطلب ہوا اس کا کیا فائدہ ہوا؟ مفسرین نے کیا لکھا ہے اس کے تعلق سے؟ آپ بتاؤ۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ وہ کیا تھا؟ خوشخبری سنائی کہ اسماعیل علیہ السلام، کھڑے جاؤ صحیح سے کھڑے جاؤ، آرام سے بولو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نا ایک بیٹا اور ہو گیا اسحاق علیہ السلام۔ ہاں تو جواب صحیح نہیں۔ اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم تمہیں اسماعیل کی شکل میں ایک بردبار، سنجیدہ، غور و فکر کرنے والے، جلدی نہ مچانے والے، سوچ سمجھ کر کام کرنے والے بچے کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اسماعیل کی اولاد میں سے یہ اثر دیکھنے کو ملا کہ ان کی اولاد جو عرب کے لوگ ہیں نا، وہ بڑے ہی سادہ لوگ ہیں، سنجیدہ مزاج ہیں، جلد باز نہیں ہیں، ان کے اندر سنجیدگی ہے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اسماعیل علیہ السلام کی وفات کتنی سال میں ہوئی، کتنی عمر میں ہوئی؟
اچھا آپ بتاؤ. چونگا نہیں. آپ بتاؤ مت ایک دوسرے کو. 14 سال کی عمر تھوڑی. آپ بتاؤ. 137 سال. ماشاء اللہ شاباش بہت اچھا. 137 سال. میں اس لیے بولتا ہوں آپ لوگ غور سے سنتے ہو نہیں سنتے. دیکھو بہت اچھا شاباش. اسماعیل علیہ السلام کس چیز کے ماہر تھے؟ کس چیز کے ماہر تھے وہ؟ سب سے پہلے کون سا کام کیا انہوں نے؟ سب سے پہلا کون سا کام کیا؟ آپ بتاؤ. گھوڑے کی سواری. گھوڑے کی سواری. ماشاء اللہ شاباش بہت اچھا. کیا نام ہے آپ کا؟ رحیم. رحیم. رحیم نہیں عبد الرحیم. عبد الرحیم. ابا کا نام کیا ہے؟ پاپا کا ہاں عرفان. عبد الرحیم عرفان. ماشاء اللہ شاباش. اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ اسحاق کی امی کا نام کیا تھا؟ آپ بتاؤ. حضرت سارہ علیہ السلام. سارہ ہے. ماشاء اللہ سارہ علیہ السلام. بہت اچھا. شاباش.